میں ان لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ جو ہمیں تانے دیتے ہیں 70 سال آگے، آپ اپنی کارکردگی کی بنیاد پر سندھ اور پورے پاکستان میں ووٹ مانگیں۔ آپ کے پاس پنجاب میں کینڈیڈیٹ نہیں ہے کھڑے کرنے کے لیے تو ہم سے ادھار میں لے لیں۔ تو بہتر ہے کہ عوام کے پاس جائیں۔ عوام اگر آپ کو الیکٹ کرتی ہے بلاول صاحب تو 100 بسم اللہ، نہیں الیکٹ کرتی تو آپ پھر عوام کے فیصلے کو مانیں۔ اور ووٹ کو عزت دو ہی کا نعرہ ہمارا ہے۔ وہ اپنے والد محترم کی آصف علی زرداری صاحب کے خلاف بیانات دیتے ہیں اور ان کا جواب بھی پھر زرداری صاحب نے دیا، پھر زرداری صاحب کا دوبارہ جواب انہوں نے دیا۔ تو بلاول صاحب کو چاہیے کہ اپنی مقبولیت کے لیے الیکشن لڑیں۔ آج میرے ساتھ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جناب عابد شیر علی صاحب موجود ہیں اور ان سے ہم جو موجودہ صورتحال ہے اور جو آئندہ الیکشن ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اب صاحب 2018 کے الیکشن میں مسلم نون کا بیانی تھا کہ ووٹ کو عزت دو، اور اب آپ سمیت تمام سینئر رہنما اور مریم نواز یہ کہہ رہی ہیں کہ چوتھی بار وزیر اعظم نواز شریف، کیا الیکشن سے قبل نواز شریف کا وزیر اعظم بننا طے ہے؟ دیکھیں جی، آگے بھی جب سے الیکشن لڑتے آ رہے ہیں، 90 میں بھی وزیر اعظم نواز شریف صاحب بنے، اس کے بعد 98 میں بنے، اللہ نے پھر ان کو موقع 2013 میں بھی دیا۔ تو عوام کے وزیر اعظم ہیں تو وہ تو ہمارے سدا بہار وزیر اعظم ہیں۔ تو یہ کہنا کہ جی وزیر اعظم کا نعرہ کیوں ہے، تو میں ان لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ جو ہمیں تانے دیتے ہیں 70 سال آگے، تو پھر 70 سال کی جب کرپشن کا حساب عوام نے مانگا اور جو خون نچوڑا گیا، تو ہم نہیں چاہتے کہ پھر تلخ جملوں کی طرف جایا جائے۔ تو لہذا آپ اپنی کارکردگی کی بنیاد پر سندھ اور پورے پاکستان میں ووٹ مانگیں۔ آپ کے پاس پنجاب میں کینڈیڈیٹ نہیں ہے کھڑے کرنے کے لیے تو ہم سے ادھار میں لے لیں۔ تو بہتر ہے کہ عوام کے پاس جائیں۔ عوام اگر آپ کو الیکٹ کرتی ہے بلاول صاحب تو 100 بسم اللہ، نہیں الیکٹ کرتی تو آپ پھر عوام کے فیصلے کو مانیں۔ اور ووٹ کو عزت دو ہی کا نعرہ ہمارا ہے۔ جب پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی، پاکستان کی انڈسٹری کا پہیہ چلے گا، لوگ خوشحال ہوں گے تو ووٹ کو عزت ملے گی۔ اگر یہاں پہ خدا نہ خواستہ خانہ جنگی لگ جاتی ہے اداروں کے ساتھ، جو 9 مئی کو انسیڈنٹ کروایا گیا عمران نیازی کی طرف سے، تو وہ پاکستان کو توڑنے کے مترادف تھا۔ تو ووٹ کو عزت دو تو نواز شریف کا نعرہ ہے اور اس پر تمام پولیٹیکل پارٹیز آج متفق ہیں۔ تو ووٹ کو عزت یہی ہے کہ ہر پاکستانی خوشحال زندگی گزارے، پاکستان کی معیشت کا پہیہ چلے، اور یہی نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون کا مینیفیسٹو ہے کہ جو پاکستان کو پھر دوبارہ کمزور کر دیا گیا ہے، پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا، جس ملک کے اندر غریب کا جینا مشکل ہو گیا، انڈسٹری کا پہیہ چلنا مشکل ہو گیا، تو وہ پھر اس طرح ووٹ کو عزت نہیں ملتی۔ ووٹ کو عزت پاکستان کے ساتھ ملتی۔ اب سب پی ڈی ایم کی 16 ماہ کی کارکردگی کا جو ملبہ ہے وہ نون لیگ پر ہی ڈالا جاتا ہے، تو اس ساری صورتحال میں فیلڈ میں جا کر ووٹ مانگنا کیسا ہے، اور کیا پی ڈی ایم کی حکومت بنانا اچھا فیصلہ تھا یا غلط؟ دیکھیں جی، اچھا تھا یا غلط تھا، وہ اس وقت ریاست پاکستان بچانے کا مقصد تھا۔ ہم نے اپنا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے اس میں ہمیں ضرب لگی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا ووٹ بینک نیچے گیا ہے، اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ اور ہمیں یہ ادراک تھا اس بات کا کہ حکومت لینے سے ہمارے یہ چیزیں ہمارے گلے پڑیں گی۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان سری لنکا بنے، اور پاکستان کو جن لوگوں نے تباہ کیا تھا ان کو مزید کام کرنے کا موقع دیا جاتا تھا کہ وہ ملک کا بیڑا غرق کر دیتے۔ تو یہ وہ تمام تلخ حقائق ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون کو اپنے شولڈر پہ لینے پڑے۔ تو لہذا ہم نے پاکستان کی خاطر قربانی دی ہے، اور لوگوں کے پاس ہوپ ہے کہ وہ نواز شریف صاحب پر ایک یقین ہے کہ ان کا کہ اللہ کے فضل و کرم سے جب بھی آئے پاکستان نے ترقی کی، پاکستان کی انڈسٹری چلی، پاکستان کا کمیونیکیشن نیٹ ورک بہتر ہوا، پاکستان میں ایک جو روڈ انفراسٹرکچر ہے پاکستان کا وہ بلڈ اپ ہوا، فارن انویسٹمنٹ پاکستان میں آتی ہے، سی پیک پاکستان میں آتا ہے۔
تو یہ ان کی پالیسیز کا تسلسل ہے. جب سے وہ آئے ہیں آپ دیکھ لیں, پھر فورن انویسٹمنٹ پاکستان میں آ رہی ہے, پاکستان میں ایک انسرٹنٹی ہے, اس کا خاتمہ ضروری ہے, اور اس کی ذمہ داری تمام تر عمران نیازی پر ہے, جس نے پاکستان کی قوم کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی, پاکستان کو میں نہ مانوں والی پالیسی اختیار کی گئی, جس کی وجہ سے اور انہوں نے جو پاکستان کو IMF کے پاس گروی رکھا, اس کا خمیازہ آج پاکستان کی 26 کروڑ عوام بھگت. بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ اب 70 سال کے بابوں کو سیاست چھوڑ کر گھر بیٹھ جانا چاہیے, تو اس پر پارٹی کا کیا موقف ہے؟ مسلسل آپ کے خلاف بیانات جو دے رہے ہیں. وہ ہمارے خلاف بیانات نہیں دے رہے, وہ اپنے والد محترم کی آصف علی زرداری صاحب کے خلاف بیانات دیتے ہیں, اور ان کا جواب بھی پھر زرداری صاحب نے دیا, پھر زرداری صاحب کا دوبارہ جواب انہوں نے دیا. تو بلاول صاحب کو چاہیے کہ اپنی مقبولیت کے لیے الیکشن لڑیں. میں ان کو دعوت دوں گا کہ پنجاب میں اپنی وہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں, وہ لاہور سے الیکشن لڑیں, پنڈی سے الیکشن لڑیں, فیصل آباد سے الیکشن لڑیں, گوجرانوالہ سے الیکشن لڑیں. ان کو اپنی مقبولیت کا اور اپنی پارٹی کی مقبولیت کا اندازہ اچھی طرح سے ہو جائے گا. سندھ میں تو وہ لڑتے ہی ہیں, کراچی سے وہ اپنی مقبولیت کے لیے کراچی میں کہیں کسی سیٹ پر الیکشن لڑ لیں. ایشو یہ ہے کہ اب جو پولیس کے ذریعے الیکشن لڑتے تھے, ان کی جو عادت تھی, تو وہ عادت ذرا ختم ہونے جا رہی ہے. تو ہم ان کو کہیں گے کہ آپ عوام کی طرف توجہ دیں. عوام اگر نواز شریف کو پسند کرتی ہے تو آپ بھی عوام کے مینڈیٹ کا احترام کرنا سیکھیں. زرداری کہتے ہیں کہ بلاول ابھی نا تجربہ کار ہیں, لیکن بلاول شہباز شریف کی حکومت میں وزیر خارجہ رہے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں ابھی انٹرینڈ ہیں؟ دیکھیں جی, اس وقت تو وہ شہباز شریف صاحب کو انکل بھی کہتے تھے, بڑے پیارے انکل کہتے تھے اس طرح کے انکل ہے ہی نہیں. ان کی سپیڈ کے وہ موترف تھے, تو اس سے آگے میں نہ ہی کچھ کہوں تو مناسب ہے. اگلی بار اگر کسی حکومت سے اتحاد کرنا پڑا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس سے اتحاد کریں گے, اور وزیر اعظم کون ہو سکتا ہے؟ جی, نواز شریف صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا, تو ہم جو تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں, تو یہ کسی سنگل پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے. یہ ہم تمام جو پولیٹیکل پارٹیز اسمبلی کے اندر ہوں گی, ہم ان کو اپنے ساتھ حکومت بنانے کی دعوت دیں گے. ہمیں اللہ نے میجورٹی دی, سنگل ہو ڈبل ہو جو بھی, میں نہیں یہ کہتا کہ کتنا, یہ اللہ کو ہی پتہ ہے, لیکن ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز اور سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلیں. آئندہ الیکشن کے بعد سب سے بڑا مسئلہ جو پاکستان کو درپیش ہے وہ معاشی حالات کا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اگر آپ کی حکومت آ جاتی ہے تو آپ کے پاس کون سا ایسا بندہ ہے جس کے پاس خزانہ کا جو آپ اس کو قلم بند دیتے ہیں اور حالات کو بہتر کر دیتے ہیں؟ دیکھیں جی, پہلے بھی اللہ نے نواز شریف صاحب کے ذریعے ملک کو ٹھیک کیا. 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ والے پاکستان کو 0 آور لوڈ شیڈنگ پہ لے کر آئے. انہوں نے پروجیکٹ عمران خان لانچ کیا. یہ ان سے پوچھیں کہ ہنستے بستے پاکستان کو اس وقت کے ثاقب نثار کے ذریعے اور جسٹس آصف سعید کھوسہ کے ذریعے, بندیال کے ذریعے, اور تمام وہ لوگ تھے جنہوں نے وہ پاکستان کے ساتھ ایک کھیل کھیلا, تو اللہ نے تو پھر نواز شریف کو سرخرو کیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہی جادوگری چھڑی ہے کہ نواز شریف صاحب کی نیت صاف ہے, اور اللہ کے فضل سے وہ پاکستان کی خدمت کریں گے اور لوگوں کو اعتماد. آئندہ الیکشن میں پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی؟ لیول پلینگ فیلڈ تو لوگوں نے دینا ان کو. میں نے تو نہیں کہا تھا کہ 9 مئی کا واقعہ کریں, میں نے تو نہیں کہا تھا کہ سائفر آپ پاکستان کی جو سلامتی کا کاغذ آپ ہرائیں. میں نے تو نہیں کہا تھا کہ عدم اعتماد کی تاریخ کو جو ان کے خلاف پیش ہوئی تھی اس موشن کو وہ پیروں تلے روند دیں, اور وہ یہ کوئی بادشاہ سلامت تھے کہ انہوں نے پاکستان کو اپنے من پسند کے لیے جو اس وقت نقصان پہنچایا, تو ابھی تک وہ پاکستان کی کمر ٹھیک نہیں ہوئی. 2018 میں جو آپ کے ساتھ ہوا وہ اب بالکل ایسا ہی نون لیگ پیپلز پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے, تو کیا نہیں لگتا کہ سب کو ایک جگہ بیٹھ کے ملک کے لیے اب سوچنا؟ پی ٹی آئی کے لیے ساتھ کچھ بھی نہیں ہو رہا, اور ہمارے تو کینڈیڈیٹوں کو, ہماری پارٹی کی لیڈرشپ کو اٹھا کر بغیر کسی کیسز کے اندر رکھا گیا. اس کے اوپر تو سنگین الزامات ہیں. اس نے ہماری آرم فورسز کے گھروں پہ حملہ کیا, اس کا بھانجا وہ فوجی یونیفارم پہن اپنی وہ سوٹی پہ لٹکائی, تو انہوں نے ملک کی سلامتی کے اداروں پر حملہ کیا.
تو اس پہ تو نہ آپ کا قصور ہے. میں نے اس کو کہا تھا کہ فارن فنڈنگ کے کیس میں پکڑا جائے. جو القادر ٹرسٹ کی زمین ہے، میں نے اور آپ نے تو مشورہ نہیں دیا تھا. میں نے تو نہیں مشورہ کیا تھا کہ اور بھی چیزوں کو چھپائے. میں ان کی خواتین پہ بات نہیں کرنا چاہتا، تو لیکن وہ اپنی کیے کا بھگت رہے ہیں. وہ قانون سے بالا تر نہیں ہے. قانون کی نظر میں تمام لوگ ایکول ہیں. تو وہ الیکشن کمیشن اور عدالتوں کی اور بیسکلی وہ اللہ کی پکڑ میں، تو وہ بڑے بولے ہوئے ہیں جس کا اس کو خمیازہ بھگتنا پڑا. اور ہماری طرف سے کوئی قدغن نہیں ہے. ہم فیلڈ میں ہیں، ان کے لوگ بھی فیلڈ میں ہیں. لوگوں نے ووٹ دینا، تو ان کی پارٹی بھی انٹیکٹ ہے، ووٹر بھی ہے، تو آئے ہیں الیکشن میں. الیکشن اگر نون لیگ جیت جاتی ہے تو آپ اگر یہاں سے جیت جاتے ہیں تو حکومت میں کون سی وزارت لینا چاہیں گے؟ وہی تو جان دے. اب وزارتاں نو اللہ ہمیں کامیابی دیں، ہم ملک کو سلامتی کے لیے کام کریں. اگلا وزیر اعلیٰ شہباز شریف ہوں گے یا حمزہ ہوگا؟ پارٹی یہ دیکھیں جی، پارٹی جیتی ہے، تمام فیصلوں کا اختیار ہماری CWC کے پاس ہے اور نواز شریف صاحب کے پاس ہے. وہ جن کو کہیں گے تو وہ اسی طرح سے پارٹی اس پر عمل درآمد کرے. آخری سوال ہے کہ آئندہ الیکشن میں نون لیگ کو عوام ووٹ کیوں دے؟ کیا آپ کے پاس 90 دن کا کوئی ایسا ہے معاملہ جس میں آپ ریلیف دے سکیں؟ دیکھیں جی، 90 دن کی بات نہیں ہے. یہ پاکستان کو کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ توڑی گئی ہے، اور کوئی ایسی جادوگری چھڑی نہیں ہے جو 90 دن کے اندر ریلیف دے دے. اور ہم نے اپنے 5 سال کے ٹنور میں جس طرح بجلی کے معاملات حل کیے، دہشت گردی کو پاکستان سے ختم کیا، پاکستان کو کراچی سے لے کر گلگت بلتستان تک روڈ نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹ کیا. اس کے بعد لیاری ٹنل کے ذریعے ہم نے وہ تمام چترال اور دوسرے جو 15 گھنٹے کی مسافت سے پہنچتے تھے تو وہ آدھے گھنٹے میں وہ چیزیں پار کر لیتے ہیں. پاکستان کی معاشی ترقی کی بنیاد رکھی، تو وہ اس پر ٹائم ضرور لگے گا، لیکن انشاءاللہ اس کو ریزالو کریں گے. جی بالکل. میرے ساتھ سینئر رہنما جناب عابد شیر علی موجود تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اب بھی مسلم لیگ نون کا بیانیہ ووٹ کو عزت دو ہے، اور اگر مسلم لیگ نون کامیاب ہوتی ہے تو نواز شریف ہی ملک کے وزیر اعظم ہوں گے.